ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا، اے فرعون، تو اسلام قبول کر لے، اس کے عوض تیری آخرت تو بہتر ہو ہی جائے گی، مگر دنیا میں بھی تجھے 4 عظیم نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ تو علی الاعلان اس بات کا اقرار کر لے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خدا نہیں۔ زمین، آسمان، چاند، سورج، جن و انس، شیاطین، سب کو اسی نے پیدا کیا ہے۔ پہاڑوں، دریاؤں، جنگلوں، بیابانوں کا بھی وہی خالق و مالک ہے۔ اس کی سلطنت غیر محدود ہے، وہ بے نظیر و بے مثال ہے۔ وہ ہر شخص، ہر مکان کا نگہبان ہے، عالم میں ہر جاندار کو رزق دینے والا ہے، آسمانوں اور زمینوں کا محافظ، نباتات میں پھول پیدا کرنے والا، بندوں کے دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے، سرکشوں پر حاکم اور ان کی سرکوبی کرنے والا ہے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں غور سے سنی اور کہنے لگا، وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، شاید ان عمدہ نعمتوں کے سبب میرے کفر کا شکنجہ ڈھیلا ہو جائے اور میرے دین حق قبول کرنے سے سینکڑوں کے کفر کا کفل ٹوٹ جائے اور وہ بھی مشرف با اسلام ہو جائیں۔ اے موسیٰ، جلد ان نعمتوں کے متعلق بیان کرو، ممکن ہے میری ہدایت کا دروازہ کھل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم خداوندی سے فرمایا، اے فرعون، اگر تو دین حق قبول کر لے تو پہلی نعمت جو تجھے ملے گی وہ یہ کہ تو ہمیشہ تندرست رہے گا، کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ اے فرعون، جس طرح ایک کیڑے کو ہرا پتا اپنے اندر مشغول کر کے انگور سے محروم کرتا ہے، اسی طرح یہ دنیا حقیر تجھے اپنے اندر مشغول کر کے مولائے حقیقی سے محروم کیے ہوئے ہے، اور تو کیڑے کی طرح لذات جسمانیہ میں مصروف ہے۔ دوسری نعمت جو تجھے عطا ہوگی وہ یہ کہ تو اپنے خانہ تن میں تعلق خداوندی کا ایسا خزانہ دیکھے گا جس کو حاصل کرنے کے لیے تو اپنی تمام خواہشات نفسانیہ کو مرضیات الہیہ کے تابع کرنے کے لیے مجاہدات میں جان تک دینے کو تیار ہو جائے گا۔ اس سے جو دولت تجھے ملے گی وہ رکش ہفت اقلیم ہوگی۔ تیسری نعمت جو تجھے عطا ہوگی وہ یہ ہے کہ تو ابھی ایک ملک کا بادشاہ ہے۔ حق قبول کرنے کے بعد تجھے 2 ملک عطا ہوں گے۔ یہ ملک تجھے اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنے کی حالت میں ملا ہے، اطاعت کی حالت میں کیا کچھ عطا ہوگا۔ جس کے فضل نے تجھے تیرے ظلم کی حالت میں اس قدر دیا ہے تو اس کی عنایت وفا کی حالت میں کس درجے کی ہوگی۔ اے فرعون، جو چوتھی نعمت تجھے ملے گی وہ یہ کہ تو ہمیشہ جوان رہے گا، تیرے بال بھی ہمیشہ کالے رہیں گے۔ یہ باتیں سن کر فرعون کا دل بہت متاثر ہوا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اچھا، میں اپنی اہلیہ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد وہ گھر گیا اور حضرت آسیہ سے اس نے معاملے میں گفتگو کی۔ فرعون نے جب اپنی بیوی آسیہ سے یہ سارا ماجرا بیان کیا تو اس نے کہا، ارے اس وعدے پہ جان قربان کر دے، کھیتی تیار ہے، نہایت مفید ہے، اب تک جو وقت گزرا ہے سب بے فائدہ گزرا ہے۔ یہ کہہ کر وہ زار و قطار رونے لگی۔ پھر انہوں نے کہا، تجھے مبارک ہو، آفتاب تیرا تاج ہوگا۔ حضرت موسیٰ تیری برائیوں کی پردہ پوشی کر رہے ہیں اور تجھے دولت باطنی دینا چاہتے ہیں۔ گنجے کا ایب تو معمولی ٹوپی چھپا سکتی ہے، مگر تیرے ایوب کو اللہ تعالیٰ کی رحمت چھپانا چاہتی ہے۔ میری تو رائے یہ ہے کہ تجھے کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، تجھے تو اس مجلس میں فوراً ہی دعوت کو بخوشی قبول کر لینا چاہیے تھا۔ حضرت موسیٰ نے جو تجھے دعوت دی ہے اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں جس کے لیے تو مشورہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ اے فرعون، یہ عنایت تجھ پر خدا کی ایسے ہے جیسے ابلیس پر رحمت ہونے لگے۔ یہ حق تعالیٰ کا معمولی کرم نہیں کہ تجھ جیسے سرکش اور ظالم کو یاد فرما رہے ہیں۔ ارے مجھے تو یہ تعجب ہے کہ اس کے کرم کو دیکھ کر خوشی سے تیرا پتا کیوں نہ پھٹ گیا اور وہ برقرار کیسے رہا۔ اگر تیرا پتا خوشی سے پھٹ جاتا تو دونوں جہان سے تجھے حصہ مل جاتا، دنیا میں نیک نامی اور آخرت میں نجات ہوتی۔ اللہ والوں کے آنسو جو زمین پر گرتے ہیں، فرشتے ان کو اپنے منہ اور پروں پر ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ شہیدوں کے خون کے برابر انہیں وزن کرتے ہیں۔ حضرت آسیہ نے فرعون سے کہا، یہ تجھ پر نہایت ہی شفقت ہے کہ تجھے اس اصرار کے ساتھ بلایا جا رہا ہے، دریائے رحمت خود تجھے بلا رہا ہے، تو کیوں دیر کرتا ہے؟ جلد اپنے آپ کو ان کے ہاتھ فروخت کر دے۔ جن انعامات کا تجھ سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو ان پر بدگمانی مت کر، انہیں فریب اور دھوکہ مت سمجھ، بلکہ ان انعامات کو جلد حاصل کر تاکہ تو کہیں غلط بینی سے دھوکہ کھا کر برباد نہ ہو جائے۔ اپنی گردن خدا کے سامنے جھکا دے، اس کی بشارت سے خوش ہو جا۔ کب تک سرکشی کرتا رہے گا؟ وہ خالق اور مالک تجھے تیرے گناہوں پر شرمندہ نہیں کر رہا تو اس کا شکر ادا کر۔ دیکھ تو صحیح اے فرعون، اس قدر تیرے کفر عظیم کے باوجود اس کا اکرام تجھے کیوں کر قبول کر رہا ہے؟ کیا یہ انعام اور عطائے شاہی قابل قدر نہیں؟ ایسا عجیب بازار کس کے ہاتھ لگتا ہے؟ ایک گل کے عوض گلزار ملتا ہو، ایک دانے کے عوض 100 درخت ملتے ہوں۔ اس سوز و گداز کے ساتھ آسیہ نے رغبت دلائی کہ جلد از جلد وہ رجوع اللہ کر لے۔
مگر فرعون نے پھر وہی الفاظ دہرائے، اچھا ہم اپنے وزیر حامان سے بھی مشورہ کرنا چاہیں گے۔ حضرت آسیہ نے فرعون سے کہا، اس سے بیان نہ کر کہ وہ اس کا اہل نہیں، بھلا اندھی بڑھیا بادشاہی کی قدر کیا جانے؟ نا اہل کے وزیر بھی نا اہل ہی ہوتے ہیں، ہر شخص اپنے ہم جنس سے ہی مشورہ لینا پسند کرتا ہے۔ الغرض فرعون نے حامان سے ساری باتیں کہہ دیں اور اس سے مشورہ مانگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حامان یہ باتیں سن کر لال پیلا ہو گیا، غم و غصے میں آ کر اس نے اپنا گریبان چاک کر ڈالا، شور مچانا اور رونا دھونا شروع کر دیا، اپنی دستار کو زمین پر پٹخ دیا اور کہا، ہائے حضور کی شان میں موسیٰ نے کیسی گستاخی کر ڈالی! آپ کی شان تو یہ ہے کہ تمام کائنات آپ کی مسخر ہے، مشرق سے مغرب تک سب آپ کے پاس خراج لاتے ہیں اور سلاطین آپ کے آستانہ کی خاک بخوشی چومتے ہیں۔ انہوں نے آپ کی سخت توہین کی ہے، آپ تو خود پوری دنیا کے لیے مسجود و معبود بنے ہیں، آپ ان کی بات مان کر ایک ادنا غلام بننا چاہتے ہیں؟ اگر حضور آپ کو اسلام کی دعوت قبول کرنا ہی ہے تو پہلے مجھے مار ڈالیے، کم از کم میں آپ کی توہین اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکوں گا۔ آپ میری گردن فوراً مار ڈالیں، میں اس منظر کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا۔ آسمان زمین بن جائے، خدا بندہ بن جائے، ہمارے غلام ہمارے آقا بن جائے۔ یہ جو تکبر حامان میں تھا زہر قاتل تھا، اور اسی کی زہر آلود شراب سے حامان بدمست ہو کر احمق ہو گیا تھا، اور اسی ملعون کے مشورے سے فرعون نے قبول حق کرنے سے انکار کر دیا اور خود کو دائمی رسوائی اور عذاب کے حوالے کر دیا۔ جب فرعون حامان کے بہکاوے میں آ گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک پر دعوت حق قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہم نے تو بہت سخاوت اور عنایت کی تھی، صد افسوس یہ گھور نایاب تیری مقدر میں نہ تھا۔ اس پورے واقعے سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ جاہل اور احمق اور بدکردار سے اچھے مشورے کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ اگر عورت بھی صاحب کردار ہو تو اس سے بھی مشورہ لیا جا سکتا ہے،